بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم کہتے ہیں توحید کو مانو، توحید کے بغیر تو انسانی زندگی بیکار ہے، عمل بھی بیکار ہے، جتنے چاہو عمل کر لو، توحید خالص نہیں ہے وہ عمل قبول ہی نہیں ہے۔ عمل کیسے قبول ہوں گے؟ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ 25 انبیاء کا تذکرہ کیا ہے قرآن نے ایک جگہ پر۔ انبیاء کے اعمال کا مقابلہ کیسے ہے؟ لیکن ان اعمال اور انبیاء کے تقدس کے باوجود قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اگر ان میں سے بھی کوئی شرک کرتا تو ان کا کوئی بھی عمل کارگر نہ ہوتا، سارے اعمال ہی باطل ہو جاتے۔ اور ہمارا عمل اور آپ کا عمل کیسے کمزور ہمارے اعمال ہیں؟ یہ انبیاء کی بات ہو رہی ہے۔ کیا توحید کا فائدہ آخرت میں ہی ہوگا؟ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون۔ جو توحید کو خالص کرتی ہیں اللہ دو انعام دیتے ہیں۔ اللہ نے امن رکھا ہی ان کے لیے۔ امن کیسا؟ امن الفکری، اس کا فکر مأمون ہوتا ہے، غلط سوچے نہیں سوچتا، بدعات اور خرافات کی تو اس کا ذہن نہیں جاتا، سیدھا ڈائریکشن اس کی درست ہو جاتی ہے۔ الامن البیئی، اس کے معاشرے میں امن آ جاتا ہے۔ الامن الجسدی، اس کا جسم بھی معمول ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ اللہ کی معیت میں چلا جاتا ہے انسان۔ اور معیت کے دو معنی ہیں نا، معیت عامہ، معیت خاصہ۔ معیت عامہ ہر شخص کو میسر ہے، اللہ تعالیٰ کے علم و قدرت ہر بندے کے ساتھ ہے، لیکن معیت خاصہ النصر والتأیید، اللہ کی نصرت میں انسان چلا جائے، اللہ کی رحمت میں لپیٹ لیا جائے، یہ وہی ہوتا ہے جس کے پاس توحید خالص ہے۔